السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ اور اگر یؤاخذ پکڑ فرما لیتا اللہ تعالیٰ الناس لوگوں کی بظلمہم ان کے ظلم کی وجہ سے، جو زمین میں انہوں نے ظلم بپا کر رکھا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر فوری پکڑ فرما لیتا، ما نہیں تارا کا چھوڑتا، علیہا اس پر، اس زمین پر، ہا کی زمین کے لیے استعمال ہوئی ہے، من دابت کوئی چھپایا، ولیکن اور لیکن یؤخرہم وہ مؤخر فرما رہا ہے، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک، اس نے اپنا عذاب اپنی پکڑ ایک مقررہ مدت تک مؤخر کر رکھی ہے، اسی پر وہ عذاب آئے گا۔ فَإِذَا پس جب جاء آ گئی اجلہم ان کی مدت، لا یستأخرون نہ تاخیر ہوگی، ساعتن ایک گھڑی ایک لمحہ، ولا یستقدمون اور نہ ہی اس سے پہلے وہ عذاب جو ہے وہ پہنچے گا۔ ان کی مہلت ختم ہونے کے بعد نہ تو وہ ایک گھڑی آگے ہو سکتے ہیں نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، ما جو یکرہون وہ پسند نہیں کرتے، وَتَصِفُ اور بولتی ہیں، السنتہم ان کی زبانیں، الکاذب جھوٹ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، ان بے شک لہم الحسنی ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی ان کی زبانیں یہ بات پہ جھوٹی بولتی ہیں کہ ان کے لیے تو قیامت میں بھی آخرت میں بھی اچھا ہی اچھا ہوگا۔ لا جرم نہیں، حقیقت یہ ہے، ان بے شک لہم ان کے لیے نار آگ ہے، وانہم اور وہ مفرطون اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں سے ان کی پھر خبر نہیں لی جائے گی۔ تاللہ اللہ کی قسم، لقد تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجے، الی امم امتوں کی طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فزینا پس سجا دیے، لہم ان کے لیے، شیطان نے اعمالہم ان کے اعمال، فہو پس وہ، ولیہم ان کے دوست ہے، الیوم آج کے دن، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ اب قیامت والے دن بھی وہ شیطان ہی ان کے دوست ہے اور سب کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا اور نہیں ہم نے اتاری علیک آپ پر، الکتاب کتاب، الا مگر لتبین وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ آپ ظاہر فرما دیں، کھول کر بیان فرما دیں، لہم ان کے لیے، الذی اس میں جو اختلاف کرتے تھے، فیہ جس معاملہ میں، وہدن اور یہ ہدایت بھی ہے، ورحمتن اور رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون لیکن ایمان رکھنے والی قوم کے لیے، اس کے لیے دل کا ایمان والی کنڈیشن میں کیفیت میں ہونا ضروری ہے۔ جو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ تو آسمان سے اترتی ہوئی چیزیں دیکھ کر بھی نہیں مانتے، آسمان سے اگر فرشتے بھی نازل ہو جائیں، مردے قبر سے اٹھائیں تو بھی نہ ماننے والے نہیں مانتے، لیکن جو ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے انزل اتارا من السماء آسمان سے، مان پانی، فاحیا پس اس کو زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد زمین بنجر ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرما کر اس زمین کو زندہ کر دیا، ان بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ ضرور نشانی ہے، لقوم یسمعون ایسی قوم کے لیے جو نصیحت سنتی ہے۔ نصیحت سننا بہت بڑا بھاری کام ہے کہ انسان اپنے ذہن کو سوچنے پر مجبور کرے اور خاموشی سے کسی کی بات سنے اور اس پر کان دھرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نصیحت سننے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ جیسے وہ مردہ اور بنجر زمین کو بالکل زندہ کر سکتا ہے، اسے سبزہ اگا سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ انسانوں کو بھی قیامت والے دن زندہ فرمائے گا اور ان سے حساب و کتاب لے گا۔ یہاں پر رکوع نمبر 8 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 9 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔